رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز جن ابواب کا ہم نے ذکر کرنا ہے اور ان حدیث مبارکہ سے فیض لیتے ہوئے اس کے نور سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنا ہے، اس کا تعلق آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہنے والی لباس کے طور پر جو اشیاء ہیں۔ جو پہلا باب ہے باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس مبارک زیبتاً فرمایا ہے اس کی کیفیت کے حوالے سے اس باب میں احادیث ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ لباس جو ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کو ڈھانپتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے بدن کو آرائش اور زیبائش دیتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور لباس کی حقیقت کیا ہے؟ تین وجوہات ہیں جس کے سبب سے لباس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک جو سب سے اہم ہے کہ ستر کا چھپانا، اس ستر کے چھپانے کے ذریعے سے جو لباس استعمال کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ انسان اپنے جسم پر لباس پہنتا ہے۔ اگر ایسا لباس ہو کہ جس کے ذریعے سے ستر ہی نہ چھپتا ہو تو وہ لباس کی تعریف میں اور ڈیفینیشن میں داخل نہیں۔ دوسری وجہ، انسان اپنے جسم کو موسم کے اثرات سے محفوظ رکھے، یعنی سردیوں میں سرد لباس پہنے اور گرمیوں میں ہلکا لباس پہنے کہ وہ اس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی۔ اور تیسری وجہ کہ لباس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو زینت دے، ایسا لباس پہنے کہ جس کے ذریعے سے وہ خوشنما دکھائی دے، خوبصورت دکھائی دے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے جو جسم ہے اس کی آرائش کرے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لباس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب لباس کی مختلف کیفیات فقہا نے ذکر کی ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کس اعتبار اور کس کیٹیگری کا کس شرعی حکم میں آئے گا، واجب کون سا ہے، مباح کون سا ہے، مستحب کون سا ہے۔ اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ واجب اس لباس کو کہیں گے کہ جس کے ذریعے سے ستر کو چھپایا جاتا ہے، یعنی اگر مرد کے ستر کی ہم بات کرتے ہیں تو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، سامنے بھی اور پشت پر بھی، یہ سارا حصہ مرد کا یہ ستر ہے۔ جو لباس اور جو کپڑا مسلمان کے اور انسان کے اس ستر کو ڈھانپ لے، چھپا لے، تو کم از کم اتنا لباس کا اختیار کرنا واجب ہے، اور بغیر کسی عذر شرعی کو اس ستر کے حصے کو کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ بطور خاص ہمارے نوجوان اس حوالے سے کوتاہی برتتے ہیں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو وہ شارٹس پہنتے ہیں، تو وہ شارٹس میں ان کے گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، وہ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گھٹنے ستر سے باہر ہیں، لیکن یہ گھٹنے ستر میں داخل ہیں۔ ان گھٹنوں کا بغیر عذر شرعی کے شارٹس میں یا کسی بھی ایسے لباس میں کھولنا عام طور پر یہ حرام ہے، اس کی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اب وہ لباس کے جس کے ذریعے سے مرد کا یہ ستر چھپتا ہو، اتنا لباس اور کپڑا استعمال کرنا اور اختیار کرنا یہ واجب ہے۔ اور عورتوں کا جو ستر ہے وہ ان کا پورا جسم ہے، چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کی ہتھیلی کے علاوہ پورے جسم کو ان کا ستر قرار دیا گیا، تو بغیر کسی عذر کے کسی کے سامنے اسے کھول کر رکھنا یہ عورتوں کے لیے منع کیا گیا اور اسے فقہا نے حرام لکھا ہے۔ یہ ہو گیا واجب۔ سنت وہ عمدہ اور سفید لباس ہے کہ جو عید المبارک اور عیدین اور جمعۃ المبارک کے موقع پر پہنا جاتا ہے، یعنی سید الایام جمعۃ المبارک کے لیے جب ہم بطور خاص اہتمام کر کے لباس زیبتاً کر کے مسجد آتے ہیں، یا عید کے موقع پر نیا لباس پہن کر ہم عیدین کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو اسے سنت لباس قرار دیا گیا کہ خوبصورت، صاف ستھرا اور اجلا لباس پہن کر اللہ کی عبادت کے لیے جانا، تو یہ سنت قرار دیا گیا۔ حرام لباس کون سا ہے؟
ایک تو حرام خود بخود وہ ہو جائے گا کہ جس میں سطر نہ چھپتا ہو، دوسرا حرام وہ کہ جو دھات کے اعتبار سے کسی ایسی چیز سے بنا ہوا ہو کہ جو مرد کو پہننا جائز نہ ہو، جیسا کہ ریشم کو حضور علیہ السلام نے مردوں پر حرام فرمایا، اگر کوئی ریشمی لباس مرد پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے حرام ہوگا۔ اسی طرح سے مکروہ لباس کون سا ہے؟ صاحب ثروت اور حیثیت کا بوسیدہ کپڑے پہننا۔ اللہ رب العزت نے بہت مال دے رکھا ہے، رب ذوالجلال کی بہت نعمتیں ہیں، اچھا لباس پہن سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ پوسیدہ اور پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے تو اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ پر کرم کیا ہے، آپ کو فراوانی مال کی عطا کی ہے، تو اس کا اظہار بھی شکرانے کے طور پر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں اور اجلا رکھیں اور وہ بوسیدگی کی جانب نہ جائے۔ اگر کوئی ایسا صاحب ثروت یہ اختیار کرتا ہے تو اسے یہ جائز نہیں، اسے مکروہ قرار دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اگر کوئی پیون زدہ لباس اختیار فرمایا ہے تو وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری ہے، یہ فقر اختیاری ہے، اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ اور پانچواں مباح، یعنی مباح ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب نہیں، جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، یہ مباح عمل کہلاتا ہے۔ جیسے مستحب کریں گے تو ثواب، چھوڑ دیا تو گناہ نہیں، لیکن یہ مباح ایسا ہے کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، تو وہ ایسا ہے کہ ان ساری چیزوں کے علاوہ اور سارے جو کپڑے ہیں، جو لباس ہے، وہ مباح کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا لباس جس سے آپ کا صدر چھپ رہا ہو اور اس کے بعد جناب جتنا بھی قیمتی لباس آپ پہن رہے ہوں گے وہ آپ کے لیے مباح قرار دیا جائے گا۔ اب موسمی اثرات سے بچنے کے لیے آپ کچھ بھی اگر زیب تن کرتے ہیں تو وہ اس مباح میں داخل ہوگا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لباس اختیار فرمایا تو اس کے بارے میں امام ترمذی نے جو احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، فرمایا کہ اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر قمیص زیب تن فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام قمیص مبارک اختیار فرماتے اور ساتھ تہبند باندھتے تھے اور پھر اوپر چادر مبارک اوڑا کرتے تھے، یہ حضور کا عمومی لباس تھا۔ تہبند مبارک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ باندھا ہے، اس لیے ہم اگر پرانے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ تہبند کو، یعنی دھوتی جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، اسے اختیار کیا ہے سنت کی نیت سے۔ حضور علیہ السلام وہ تہبند باندھا کرتے تھے اور کپڑوں کے بارے میں کسی قسم کا انتظام نہیں تھا، یعنی تاجدار کائنات ہیں، شہنشاہ کونین ہیں، سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو اتنے بڑے مسلط پر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لباس کے لیے اس طرح کا کوئی اہتمام ہوتا کہ کوئی شاہی لباس حضور زیب تن فرمایا کرتے ہوں، یا اس کا کوئی انتظام کہ جناب یہ شاہی لباس ہے جو حضور علیہ السلام پہنتے ہیں، ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جو بھی حضور علیہ السلام کو میسر آ جاتا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرما لیتے، اور ایسا لباس جو ضرورت کو پورا کر دے حضور علیہ السلام خوشی سے اس پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فاخرانہ لباس حضور ناپسند کرتے تھے۔ اس وقت یہ تفاخر تھا اور یہ فخر تھا کہ لوگ بڑا کپڑا پہنتے تھے، یعنی ضرورت سے زیادہ کپڑا پہنتے تھے۔ اس وجہ سے اس تہبند کے بارے میں بھی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی کہ جو تہبند زمین پر گھستا ہے، تو یہ اس وقت کے رئیسوں اور بڑے لوگوں کا یہ روب تھا یا غرور اور تکبر تھا کہ وہ بڑا کپڑا پہن کر اس کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے تھے، تو اس سے جناب ان کی روب اور ان کے دبدبے اور ان کے غرور کا اظہار ہوتا۔ تو ایسے کسی بھی تفاخر کی لباس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور ایسا لباس بھی حضور علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ دوسروں سے نمایاں نظر آئیں۔ اس وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کا لباس پہنتا ہوں۔ اگرچہ دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات انسانوں میں سب سے ممتاز اور ممیز ہے، حضور بے مثل اور بے مثال ہے۔ اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال لباس بھی اختیار فرمائیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، مگر حضور نے فرمایا چونکہ میں بندہ ہوں اور میں بندوں ہی کا لباس پسند فرماتا ہوں۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات ضرور واضح اور نمایاں ہوئی کہ انسان کا مقام اور مرتبہ اور انسان کی رفعت اس کے ظاہری ٹھاٹ باٹ کے ذریعے سے نہیں ہوتی، اس کی اصل جو ہے وہ اس کا باطن ہے۔ وہ باطن جس قدر ستھرا اور نکھرا ہوگا تو وہ لوگوں کے درمیان موجود بھی ممتاز اور ممیز ہوگا۔
اب یہ آپ نے سن لیا کہ حضور عام لباس زیبتاً فرماتے تھے، کوئی ایسا منفرد کوئی لباس حضور علیہ السلام کا نہیں تھا، مگر صحابہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جب حضور مجلس میں بیٹھتے اور صحابہ کے درمیان ہوتے تو خود ہی نمایاں نظر آتے کہ یہی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند مبارک کو اختیار فرمایا ہے، ساتھ حضور علیہ السلام عام طور پر قمیص پہنا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام سے تہبند کے ساتھ ساتھ شلوار مبارک اور پاجامہ بھی ثابت ہے۔ اس پر بھی کلام کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا کبھی تہبند مبارک کے علاوہ یعنی شلوار یا حضور علیہ السلام نے پاجامہ بھی اختیار کیا؟ تو احادیث میں موجود ہے کہ پسند تو حضور تہبند پہننا ہی کرتے تھے، مگر چونکہ صرف جو ہے یعنی شلواروں کا پہننا یہ یہودیوں کی ایک علامت کے طور پر تصور کیا جاتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جدا رکھو، اس انداز میں کہ کبھی تہبند باندھو اور کبھی پاجامہ اور کبھی جو ہے شلوار کو اختیار کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو اختیار کیا۔ بہت سارے صحابہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ حضور کے ساتھ تھے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے تو وہاں سے حضور نے اپنے لیے شلوار کو خریدا، تو اس طرح کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ پھر سب سے جو پسندیدہ لباس کا جو رنگ تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہننا اختیار کرو، چاہیے کہ تمہارے زندہ بھی سفید کپڑے پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں ہی کفن دیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سفید لباس کو بہت زیادہ پسند فرمایا، بطور خاص حضور علیہ السلام جمعۃ المبارک کے لیے سفید لباس کو اختیار فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لیے اور دیگر ضروریات کے تحت حضور علیہ السلام نے موزے اختیار فرمائے، یعنی جرابیں جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موزہ اور جراب یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اس میں ہمیں وضاحت ہونی چاہیے کہ موزہ کیا ہے اور جراب کیا ہے۔ جراب یہ ہے جو ہم عام طور پہ یہ استعمال کر رہے ہیں، ہم سب نے پہن رکھی ہے، یعنی اون کی یا کپڑے کی جو سلی ہوئی ہیں تو اسے جراب کہا جاتا ہے، اور موزے کا اطلاق خف پر ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے جو یا تو چمڑے کا ہو یا کسی ایسی دھات کا بنا ہوا جو پاؤں میں پہنا جائے کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے پاؤں کی چمڑی تک نہ پہنچے، وہ موزہ حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو مبارک موزے ہیں وہ دو حضرات کی جانب سے حضور علیہ السلام کو تحفہ دیے گئے تھے۔ ایک تو بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یعنی خفین کا جوڑا یعنی موزوں کا جوڑا تحفتاً بھیجا تھا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور اسے حضور علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک میں پہنا کرتے تھے۔ نجاشی جو بادشاہ ہے، عام طور پہ ہم اسے نجاشی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ اصحمہ ہے، اور یہ جو نجاشی لفظ ہے وہ جیسے کہ ہمارے یہاں بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی ایک مسند ہے جناب، اس مسند کو ہم کہتے ہیں یہ شخصیت پرائم منسٹر ہے۔ ایک مسند ہے جناب جو اس پر فائز ہوگا اس کو ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت کے جو مختلف علاقوں کے بادشاہ تھے ان کے لیے ایک اسٹیٹس تھا، حبشہ میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اسے عزیز کہا گیا، عزیز مصر جیسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہ کو تبا، اور ترکیوں کے ہاں بادشاہ کو خاقان، اور ایران کے بادشاہ کو، یہ کسی دو لوگوں کے نام نہیں تھے بلکہ وہاں کے بادشاہوں کو قیصر اور کسریٰ کہا جاتا۔ اسی طرح سے حبشہ کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کو نجاشی کہا جاتا۔ تو یہ جو نجاشی ہیں جو اصحمہ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اپنی جو رعایا تھی اور اپنے جو ماتحتین تھے ان کے ڈر و خوف کی وجہ سے اس کو نمایاں نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تھی، اور وہ 9 ہجری تھا، حضور کو یہ خبر پہنچی کہ نجاشی کا یعنی اصحمہ کا وصال ہو گیا ہے،
تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مدینہ المنورہ میں بادشاہ نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں حضور علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے حضور نے باقاعدہ صفیں بنائی اور اپنے حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ کے لیے صفوں کو درست کرو. حضور علیہ السلام کے اس عمل سے بہت سارے لوگ غائبانہ نماز جنازہ کو جواز بناتے ہیں کہ چونکہ حضور نے بھی پڑھا ہے تو اس وجہ سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے میت نہ ہو، کسی اور علاقے میں آپ موجود ہوں جنازہ پڑھیں. لیکن ہمارے فقہاء نے یہ ذکر کیا کہ یہ حضور ہی کے ساتھ خاص تھا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاص میں سے ہے، خاصیات میں سے ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز اور روا نہیں ہے. اور جنازے کی شرائط میں احناف کے نزدیک یہ داخل ہے کہ جنازہ سامنے موجود ہونا چاہیے. غائبانہ نماز جنازہ کا تصور احناف کے نزدیک نہیں ہے. حضور نے یہ جو پڑھی تو اس پر صحابہ نے بعد میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تمام پردے ہٹا دیے اور ہم اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے نجاشی کا جو ہے وہ میت دیکھتے تھے اور ہم اس پر نماز جنازہ ادا کر رہے تھے. تو بادشاہ نجاشی نے وہ موزے بھیجے تھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاؤں میں پہنا. اسی طرح سے حضرت دحیہ کلبی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے خوبصورت صحابی ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، جناب دحیہ کے بارے میں، کہ جبریل کبھی کبھار ان کی شکل میں میرے پاس وحی لے کر آتا ہے. یعنی جبریل امین حضرت دحیہ کی صورت اختیار کر کے حضور کے بارگاہ میں آیا کرتا تھا. تو جناب دحیہ نے ایک موقع پر حضور کی خدمت میں یہ 2 موزے پیش کیے تھے اور ساتھ حضور علیہ السلام نے ان موزوں کو اتنا پہنا ہے کہ راوی نے بیان کیا کہ وہ حضور نے اتنے پہنے کہ وہ نیچے کے سم سے رگڑ کر پھٹ گئے تھے. اپنے ایک غلام کے تحفے کو عزت اور تکریم دینے کا سبب بھی ہے اور دوسرا وہ فقر اختیاری ہے. ایک طرف تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ احد کے پہاڑ سونا بن کر چلے. یہ اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور رفعت عطا فرمائی. لیکن حضور علیہ السلام نے جو فقر اختیار فرمایا وہ اپنے اختیار سے حضور علیہ السلام کا وہ فقر ہے. اگر حضور چاہیں تو کائنات کے ساری خزانوں کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں، تو اپنے لیے جو کچھ پسند کرنا چاہیں حضور پسند فرمائیں. لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک اور غریبوں اور فقیروں کے ساتھ ہی آخرت کے دن اپنا انجام پسند فرمایا. اس لیے دعا فرمایا کرتے تھے باری تعالیٰ مجھے فقیروں کے ساتھ رکھ اور کل قیامت کے دن مجھے فقیروں کے ساتھ اٹھانا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جو امیر لوگ ہوں گے، جو کبیر اور جو سلاطین ہوں گے، وہ جنت سے 500 سال کے فاصلے پر ہوں گے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ارد گرد تمام غربا اور مساکین حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. تو یہ حضور علیہ السلام کا گویا یوں سمجھے کہ ایک صلہ رحمی کا ایک انداز تھا کہ اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھاٹ باٹ اختیار فرما لیں، حضور علیہ السلام اپنی شان کے مطابق ہی اپنے معاملات کو رکھیں، تو جو غربا اور مساکین ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، ان کے دل میں اور چیز پیدا ہو جائے اور احساس پیدا ہو جائے کہ جناب ہم تو حضور کی ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی کسی بھی مشکل کا مارا ہوا ہے، اگر وہ حضور تک رسائی چاہتا ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب اس کا دل کرتا ہے وہ آتا ہے مسجد نبوی میں حضور کا جلوہ اور دیدار کرتا ہے اور اپنی آرزو اور تمنا پوری کروا کے حضور کی بارگاہ سے چلا جاتا ہے. تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضور علیہ السلام نے یہ موزے مبارک اختیار کی. امامہ شریف حضور نے پہنا ہے، امامے میں حضور نے شملہ چھوڑا ہے. یہ جو پیچھے کی جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، وہ شملہ مبارک ایک بالش سے لے کر ایک ہاتھ تک ثابت ہے کہ کبھی حضور نے ایک بالش اور ایک ہاتھ تک کی یہ مقدار ذکر کی گئی ہے. اور ہمارے فقہاء نے اتنا شملہ چھوڑنا منع کیا ہے کہ آپ کی سرین کے نیچے جائے، اس حد تک اس سے اوپر آپ شملہ اختیار کر سکتے ہیں. حضور نے سب سے زیادہ سفید امامہ لباس اپنے سر پر سجایا ہے، اس کے بعد بلیک امامہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اماموں میں سے ہیں، اور دیگر جو کلرز ہیں وہ بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. انشاءاللہ دیگر جو ابواب ہیں اس پر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. الحمدللہ.